बहुत अफसोसनाक लाइंस हैं, बहुत अफसोसनाक फुटेजेस हैं जो हम देख रहे हैं, और ओबियसली सारी तो हम दिखा भी नहीं सकते हैं जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। मोहम्मद अली साहब, इस नहज पे क्यों पहुंच गई है सूरत हाल, और इस वाक़े के तनाजुर में हमें अपनी मुस्तकबिल की पॉलिसीज़ को कैसे मुरतब करना होगा? बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, इसके तीन पहलू हैं। पहली बात यह है कि जो बलोच हमारे भाई बहन हैं, उनकी जो महरूमी का बयानिया है, उसमें कुछ तारीखी हकायक में क्विकली आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की रियासत के जो तीन बड़े सतून हैं, पार्लिमान है या फौज है या अदलिया है, उन तीनों की सरबराही बलोच लोगों के पास रही है। 2 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मीर जफरुल्लाह जमाली और अनवर काकड़ जो हैं वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर आपको याद है, इस वक्त मौजूदा जो चीफ जस्टिस है, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। पाक फौज की क़यादत भी 1965 की जंग में बहुत कम लोग जानते हैं, वो दरअसल ऑपरेशनल लेवल पे जनरल मूसा कर रहे थे, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान की हज़ारा कम्युनिटी से था। तो ये इस बात का सबूत है कि बलोच भाई बहन जो हैं पाकिस्तान के आला तरीन ओहदों पे पहुंचते हैं। उनके खिलाफ कोई जो है मतलब किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती, और उनको अपनी ज़िंदगी को कामयाब, खुशहाल और मौसर बनाने का भरपूर मौका हासिल है। दूसरी बात यह है कि आपने जो सवाल किया यहाँ तक कैसे पहुंची, तो बात दरअसल ये है कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनकी एक बड़ी हमजहत हिकमत अमली है, और ये आजकल के वाक़यात नहीं है। अगर आप यूँ समझें कि 2 महीने पहले से जो बलोच यकजहती काउंसिल के तहत एक बयानिया बनाया जा रहा था, जिसका मकसद किसी किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए सियासी, सिफारती और नफ्सियाती माहौल को हमवार करना था, ताकि जब ये एक्शन किया जाए तो उसको कंडेम किया जा उसको यानी कि टॉलरेट किया जाए। तो आज आप देखें कि वही काउंसिल जो है, जो बलोचों के हुकूक की बात करती है, वो कोई इस तरह की ताज़ियत नहीं करती, इनके जनाजों में शरीक नहीं होती। दूसरी बात कि देखें, जिन लोगों को शहीद किया गया है वो मासूम शहरी हैं, सिविलियन हैं, और मजदूर हैं, टीचर हैं और कारोबारी लोग हैं, जो कि बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो अगर इन मासूम शहरियों को, जो बलोचों की तरक्की, खुशहाली, तालीम में इजाफे के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको शहीद किया जा रहा है, तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि इन दहशतगर्दों का मकसद जो है खुद बलूचिस्तान की तरक्की और सलामती के सफर को रोकना है। और ये वो बात है जिसको जानना, समझाना बहुत जरूरी है। इसलिए करना यही है कि देखिए, हमारी अफवाज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तो रोजाना बहुत कुर्बानियां दे रही हैं, लेकिन इनके साथ हमारे मीडिया को, हमारी अदलिया को और हमारे सियासी जमातों को शाना बशाना खड़ा होना बहुत जरूरी है, ताकि उन वजूहात का भी खात्मा किया जा सके और इन दहशतगर्दों को खात्मा किया जाए, बल्कि उनको माशरती तौर पे आइसोलेट किया जाए। एक तो इसमें यह है कि क्या जिन फैक्टर्स का आपने इंक्लूडिंग अदलिया, मुकर्रना आप नाम ले रहे हैं, पार्लियामेंट का नाम ले रहे हैं, या फिर मीडिया की भी आप बात करें, हमें ये देखना होगा कि इनके पास मैंडेट कितना है इस सूरत हाल को इन्फ्लुएंस करने का। तो मेरे ख्याल में मैंडेट उतना नहीं है, क्योंकि ये ऐसा एक सिक्योरिटी जोन है, ऐसा एक बॉर्डर एरिया है जो जाहिर बात है बहुत सेंसिटिव है, और वहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, और होना भी चाहिए समहाउ, जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई हुई है। लेकिन यू नो, टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन, हम अगर सोल्यूशन की बात करें तो महज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैसेजेस या फिर ये जो वहाँ पे जो लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप के जरिए मैसेजेस, ये तो काफ़ी नहीं है, हमने देख लिया है पिछले काफ़ी अरसे से। आई थिंक वी नीड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। डू वी हैव सम डिफरेंट स्ट्रैटेजी इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए? बिकॉज आई स्टिल थिंक एक जानिब तो लोग मरे, फिर पंजाबी का भी मैसेज दिया गया, यानी कि ऐसे जैसे कि एक तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। सो कोई ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी आपके ख्याल में, या वही जो स्ट्रैटेजी हम लेके चल रहे हैं उसी को बेहतर बनाएं? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, जो आपने नॉन बलोची की शहादतें हैं, ये दहशतगर्दों की हिकमत अमली का हिस्सा है कि बलूचिस्तान में तरक्की, खुशहाली का सफर जो है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। जहां तक हिकमत अमली का ताल्लुक है, हमारी एक बहुत जामिया हमजहत जो अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली है, वो इस हवाले से मुअस्सर है, लेकिन उसमें 3 चीजों की जरूरत है। एक तो ये कि फौज, इंटेलिजेंस इदारों के साथ हमारे सिविलियन इदारे, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी अदलिया, हमारा मीडिया और बलूचिस्तान की जो हुकूमत के इदारे हैं, उन सबको मिल के कोऑपरेट करने की जरूरत है। दूसरी बात, इस पॉलिसी का तसलसल चाहिए। 2014 से जो यानी कि एक
حکمت عملی سامنے آئی تھی اس کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن پہ کام ہونا ابھی باقی ہے. تو صرف فوجی اور انٹیلیجنس ذرائع سے ان دہشت گردی کا مکمل اور دیرپا خاتمہ ممکن نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے جائیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس بیانیے کو ریجیکٹ کرنا, اس بیانیے کو ناکام بنانا, ان کی سیاسی اور نفسیاتی سپورٹ کو ختم کرنا اور دہشت گردوں کو معاشرتی اور معاشی طور پہ آئسولیٹ کرنا وہ حکمت عملی کا بہت اہم حصہ ہے, تاکہ جو ہماری افواج اور انٹیلیجنس ادارے جو کارروائیاں کرتے ہیں اس کے دیرپا اور فیصلہ کن نتائج سامنے آ سکیں. صحیح ہے. سید محمد علی صاحب ساتھ ہی رہے گا, ہمیں کیونکہ سلمان عابد صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. سلمان عابد صاحب, جس طرح سے ابھی سید محمد علی صاحب بات کر رہے ہیں کہ تمام جو ریاست کے سٹیک ہولڈرز ہیں اب ان سب کو سیم پیج پر ہونا پڑے گا. اب یہ جو اگلی حکمت عملی ہے وہ اس طرح کی بنانی چاہیے, کیونکہ آپریشنز تو بہت ہو چکے ہیں اور ان کے نتائج بھی ہمارے سامنے آتے ہی رہے ہیں. یہ نیٹ ورک جو ہے مزید مضبوط سے مضبوط تر ہی ہوتا جا رہا ہے جو دہشت گردوں کا ہے. آپ کیا کہیں گے, دس از دا ٹائم کہ چینج لایا جائے ریاست کے لیے اور تمام سٹیک ہولڈرز ممکن ہے اس طرح کے سیاسی حالات میں سیم پیج پر آ جائیں؟ دیکھیں, جو محمد علی صاحب نے بات کی ہے, سوال یہ ہے کہ حکومت کو کس نے روکا ہے کہ وہ اتفاق رائے کی سیاست پیدا نہ کرے. اسٹیبلشمنٹ کو کس نے روکا ہے کہ وہ اتفاق رائے کی سیاست پیدا نہ کرے. اور اگر آپ کو ایک قومی اتفاق رائے چاہیے دہشت گردی کے بارے میں, شدت پسندی کے بارے میں, انتہا پسندی کے بارے میں, پرتشدد رجحانات کے بارے میں, تو آپ کے پاس تو حکومت ہے, آپ کے پاس تو طاقت ہے. آپ اپنی پہلے سے موجود جو پالیسیاں ہیں اس کو ریوزٹ کر لیں, اس کے مقابلے میں کوئی نئی پالیسیاں بنا لیں. لیکن ہو کیا رہا ہے, ہماری سیاست جو ہے وہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں اتنی الجھ گئی ہے, جو نیشنل سیکیورٹیز کے ایشوز ہیں اس پہ کمپرومائزڈ ہو رہا ہے. اب دیکھیے, یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ جی باہر کی سازش ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر سے بھی سازش ہو رہی ہے اور اگر آپ کے باہر سے بھی سازش ہو رہی ہے تو اس کو ورک آؤٹ کس نے کرنا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کس نے کرنا ہے, اس کو مانیٹر کس نے کرنا ہے, اس کو اکاؤنٹیبل کس نے کرنا ہے؟ آپ ہی لوگوں نے کرنا ہے نا. تو اگر حکومت کے اندر یہ اس وقت الجھاؤ ہے, اور جیسے ابھی عمران صاحب آپ نے کہا کہ ایک مینڈیٹ کا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس, آپ تو الجھے ہوئے ایک سیاسی مسائل کے اندر اور سیاسی بندشوں میں اتنے زیادہ گھر چکے ہیں کہ ہمارے ہاں سیاسی ایجنڈا غالب ہو چکا ہے, سیکیورٹی پیچھے رہ گئی ہے. اور میں اب آپ کو بتاؤں, یہ آپ وزارت داخلہ چلا لیں یا پی سی بی چلا لیں, اس وزیر داخلہ سے صرف ایک چیز چلائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ نیشنل سیکیورٹی کا اتنا سینسیٹیو ایشو ہو اور وزیر داخلہ کی پوسٹ سب سے امپورٹنٹ ہو, وہ اپنی انرجی ساری کی ساری کبھی پی سی بی میں اور کبھی وزارت داخلہ میں. بھئی ایک کام ان سے کروائیں جو کام آپ کروانا چاہتے ہیں, اور جو وزارت داخلہ ہے وہ فل ٹائم جاب ہے سر, اور وہ اس کی اتنی سینسیٹیوٹی ہے. بلوچستان کے ایشوز دیکھیں, کے پی کے ایشوز دیکھیں, پھر ساتھ ساتھ اب آپ نے دیکھا کل جو موسیٰ خیل میں ہوا, میاں والی میں جو کچھ ہو رہا ہے, ایک لسانی فسادات, فرقہ وارانہ فسادات کو رنگ دیا جا رہا ہے اس پاکستان کے اندر. اور ہمارے وزیر داخلہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں پی سی بی کا پیچھے بورڈ لگا کے, اور وزارت داخلہ وزیر داخلہ کے طور پر. تو یہ چیزیں ذرا نان سیریس ایٹیٹیوڈ کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. اس لیے میرا خیال, جو بات ابھی محمد علی صاحب بھی کہہ رہے ہیں, بات وہی ہے کہ آپ کے تمام سٹیک ہولڈر مل بیٹھے, اپنی پچھلی پالیسی کو ریویو کریں, کہاں غلطی ہو رہی ہے, کہاں ہم سے سیاسی طور پہ غلطی ہو رہی ہے, کہاں ہم سے انتظامی طور پہ غلطی ہو رہی ہے, کہاں ہم سے سیکیورٹی لیپس ہو رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے نا, پہلے انہوں نے مطالبہ کیا کچے کے ڈاکوؤں نے کہ جی پہلے ہمارا بندہ رہا کریں, اور پھر ان کا بندہ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد پولیس والا رہا ہوتا ہے. یعنی ریاست کی ریٹ اگر اتنی کمزور ہو رہی ہے تو اس پہ کئی سوالیہ نشان ہیں. تو اس لیے یہ سب کو سوچنے کی بات ہے, حکومت ہو اور اپوزیشن ہو, یہ سب لوگ بیٹھیں گے, بیٹھ کے بات چیت کریں گے, ایک قومی اتفاق رائے پیدا کریں گے, اور وہ جو آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس کو بیس کریں گے, تو آپ بات آگے چلے گی نا. لیکن اگر ہم نے سیاسی دشمنی میں ایک دوسرے کو ختم کرنا ہے تو پھر شاید یہ جو اس کا جو ویکیوم ہے, جو سیاسی ویکیوم ہے, اس کا فائدہ پھر دہشت گرد لوگ اٹھاتے ہیں, اور دہشت گردی پھر اس کے اوپر عروج حاصل کرتی ہے. محمد علی صاحب, کس حد تک متفق ہیں آپ سلمان صاحب کے تجزیے سے؟ دیکھیے, میں متفق ہوں. جو یہ بات ہے بنیادی طور پہ بڑی سمپل بات ہے کہ دہشت گرد اور دہشت گردی کا جو خاتمہ ہے اس کے لیے مختلف حکمت عملی چاہیے. دہشت گردوں کا خاتمہ تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جو ہماری افواج ہیں وہ کر رہی ہیں, لیکن دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے جو اس کی وجوہات ہیں ان کا تدارک کرنا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں, دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے بعد جو
وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، وہ بلوچستان کو دیے جا رہے ہیں، لیکن اگر بلوچستان کے سیاسی نظام کے اندر وہاں کے سیاسی نمائندے اور قائدین ان وسائل کو اپرچونٹیز میں عام بلوچ کے لیے ٹائملی ٹرانسپیرنٹلی کنورٹ نہیں کر رہے، تو یہ ایک ان کے سیاسی نظام کا ایشو ہے جس کو خالی آپ فوج کے ذریعے سے حل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن فوج کا انفلوئنس تو ہے نا بہت زیادہ ان علاقوں میں، تو لیتی ہے، رول تو ہے، لیکن ساتھ جی میں نے کہا فوج کا رول تو ہے، انفلوئنس تو ہے ان علاقوں میں، چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا دیگر ڈیسیژن میکنگ ہو۔ فوج کا ایک رول ہے، لیکن اس کو سمجھے وہ بہت اہم اور کرٹیکل لیکن محدود رول ہے، وہ سیکیورٹی کا رول ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر کسی دیکھیں 3 یعنی کہ گروپس ہیں بلوچستان کے اندر، 99% بلوچ جو ہیں وہ پاکستان کے مستقبل پہ بلیو کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کو پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں دیکھتے۔ 1% لوگ وہ ہیں جو یا تو مس گائیڈڈ ہیں یا ان کا گریونس ہے یا ان کے حقوق کے بارے میں تشویش ہے، تو وہ بھی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اپنے حقوق حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو ہماری سیاسی قیادت وہ جو خاص طور پہ صوبائی ان کے نمائندے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو انگیج کریں، ان کے گریونسز ایڈریس کریں اور اس کو پولیٹیکلی، لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی سالو کریں۔ لیکن اگر چند 100 یا 1000 لوگ ایسے ہیں جو کہ ملک دشمن عناصر کے پشت پناہی کے ذریعے سے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، معصوم شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں، تو ریاست، دنیا کی کوئی ریاست ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں رکھ سکتی اور نہ رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے محمد علی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ نے جانا ہے، تو مچ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے اہم موضوع پہ ہم سے بات کی۔ سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان صاحب، ونس اگین محمد علی صاحب نے جو ریفر کیا وہ وہاں کی لوکل پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف کیا، حالانکہ 2 چیزیں ہمیں بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ ایک تو یہ کہ لوکل پولیٹیکل لیڈرشپ شاید اٹس ناٹ دیٹ کمپیٹنٹ ٹو میک اٹس ڈیسیژن، اور دوسری بات وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ انفلوئنس ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے اس علاقے کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے۔ تو میرے خیال میں جو زیادہ کہنا چاہیے وزن جاتا ہے وہ اس صورتحال میں جاتا ہے کہ فیصلے اوپر سے کیے جائیں جو بیسیکلی فیصلہ ساز قوتیں ہیں اور پھر ان کی امپلیمنٹیشن نظر آئے، ایسا لگتا ہے آپ کا؟ بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے ایک مرکزی فیڈرل لیول پہ ایک ایپکس کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس میں تمام سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ مل بیٹھتی ہے۔ اسی طرح سے صوبائی سطح پہ بھی ایپکس کمیٹی ہے۔